الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بدھ کی جو نشستیں چل رہی ہیں اس کا ایک ٹاپک ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا تھا، بعض کا ہو گیا تھا، بعض کا باقی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے، اور اگلی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کا اور دامادوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وقت کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام تھا رملہ اور کنیت ہے ام حبیبہ۔ آپ کی بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا حبیبہ، تو اس نسبت سے ام حبیبہ جو ہے پھر آپ کا نام ہوا۔ اور یہ قریش کے بڑے عالی مقام لوگوں میں سے تھیں، اور ان کا پہلا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ انہی کے ساتھ وہ مسلمان ہوئیں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ کفار کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن اب نصیب کی بات ہے کہ جو ان کا شوہر تھا پہلا عبید اللہ بن جہش، وہاں جا کے وہ عیسائی ہو گیا۔ انہوں نے اس کو سمجھایا، وہ نہ مانا، بلکہ کہنے لگا تم بھی عیسائی ہو جاؤ، لیکن یہ اسلام کے اوپر قائم رہیں۔ مکہ میں مسلمانوں کو جو تکلیفیں دی گئیں وہ تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی، ہجرت بھی برداشت کی، اور ہجرت کے بعد یہ غم کہ وہ شوہر جو اللہ کی خاطر پہلے مسلمان ہوا، ہجرت کی، اور پھر وہ عیسائی ہو کے مر گیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ اپنے شوہر کو بہت بری حالت میں، پھر میں نے اس کو کہا کہ بھئی، جب صبح اٹھی تو میں نے کہا کہ بھئی یہ میں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا۔ اس نے کہا میں تو عیسائی ہو چکا۔ کہا بھئی سمجھ جاؤ، ڈر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اور اسی طرح شراب پیتے پیتے اور ان کاموں میں لگا، اور ایسے ہی جہنم وارد ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ام المؤمنین خود بیان فرماتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبید اللہ بن جہش کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے یا ام المؤمنین، یا ام المؤمنین، اے مومنین کی ماں۔ تو اس خواب سے میں بڑی حیرت میں پڑ گئی کہ یہ کیا مجھے کہا گیا، اور کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے۔ آپ بڑی شان والی ہیں، اور آپ کے والد کا نام ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس وقت آپ مسلمان ہوئی، والد مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا لیڈر، اور آپ کے بھائی کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ بھئی ان کی عدت پوری ہو گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے عمر ابن امیہ کو بھیجا حبشہ، کہ شاہ حبشہ کے پاس نجاشی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بھئی میرا رشتے کا پیغام ام حبیبہ کو پہنچائیں۔ جیسے ہی نجاشی کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے اپنی ایک خاص خدمت کار جو باندھی تھی نا، ابراہا اس کا نام تھا، ایک تو وہ بادشاہ کا نام ابراہا تھا، اس سے خاصا ملتا جلتا نام ہے، ابراہا اس کا نام تھا، اور ان کو کہا، اس باندی کو کہا کہ جاؤ ان کو پیغام دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ کو منظور ہو تو پھر آپ اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کر دیں، نکاح بھی پڑھاتے ہیں اور باقی معاملات بھی طے کر لیتے ہیں۔ سیدہ تو خوش ہو گئیں، اور اس خوشی میں بشارت، خوشخبری لانے والے کو آپ نے ہاتھوں کی چوڑیاں دے دیں، اور جو کچھ زیور تھے وہ دے دیے۔ یہ سنت ہے، کوئی خوشی کی خبر لائے اس کو کوئی نہ کوئی انعام دینا، یہ سنت ہے جو ہمارے اندر سے اب مٹتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے ان کو انعام دیا اور بہت خوش ہوئیں، اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل بنایا، جو ددیال کے رشتہ دار بھی تھے اور ہجرت کر کے فی الحال مسلمانوں کے ساتھ حبشہ میں آئے ہوئے تھے۔ اب وہاں سے تو کنفرمیشن ہو گئی، نجاشی نے شام کو پھر ایک تقریب مقرر کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ نجاشی نے خطبہ نکاح پڑھایا اور اپنی طرف سے 400 دینار جو ہے وہ
حق مہر کے طور پہ بھجوایا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے مہر کو قبول کر لیجئے۔ اور نجاشی نے اپنی تمام بیگمات کو یہ کہا، نجاشی نے اپنی تمام بیگمات کو کہا، یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بیگم نہیں تھی، اور نجاشی پہلے عیسائی تھا اور حبشہ سارا عیسائی تھا، اور اس زمانے میں عیسائیوں کے اندر بھی کثرت جو ہے نا شادیوں کا پورا رواج تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی سینکڑوں بیویاں تھیں، تو اپنی تمام بیگمات کو کہا کہ جاؤ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو مبارکباد دو، اور جو تمہارے پاس خوشبو ہے تحفے دے سکتی ہو جاؤ اور دو ان کو تحفے۔ اب تمام بیگمات آئیں اور سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی طرف سے انعامات بھی دیے اور تحائف وغیرہ جو ہے نا وہ پیش کیے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا، وہ جو باندی تھی نا جس نے پہلے بشارت دی تھی اور رشتے کا پیغام لے کے گئی تھی، اس کو باقاعدہ ام المؤمنین نے ہدیے دیے اور فوری طور پر زیور اپنا اتار کے دے دیا۔ آپ خود ایک سردار کی بیٹی تھی، تو یہ ابرہہ نے ایک عجیب سا خیال لے کے پھر حاضر ہوئی، کہنے لگی ام المؤمنین کہ جو آپ نے مجھے تحفے دیے نا کہ آپ واپس لے لیجئے، یا آپ کی خدمت میں دوبارہ ہدیہ پیش کرتی ہوں، ایک میرے اوپر احسان کر دیجئے، آپ مدینہ جائیں گی، مدینے والے کو میرا سلام پیش کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام اس باندی نے بھجوایا، مسلمان ہو چکی تھی۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ زہد، عبادات اور تقوی بہت آگے تھیں۔ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی سنت چھوٹ نہ جائے، ایک ایک سنت کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور شوق کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھ لے گا، اللہ جل شانہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ بھئی جنت میں کس کو محل چاہیے؟ تو جن جن لوگوں کو جنت میں محل چاہیے وہ 12 رکعت روز بلا ناغہ پڑھنے کا ابھی ارادہ کریں اور مستقل پڑھیں، جنت میں محل مل جائے گا۔ اور جس دن نبی علیہ السلام نے بتایا تو آپ نے ان 12 رکعت کی پابندی کی اور تا حیات اس کی پابندی کی، اس میں آپ نے کوئی ناغہ نہیں ہونے دی۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں جو 5 فرض نمازوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ 2 فجر کی سنتیں، 4 ظہر کی سنتیں فرض سے پہلے، 2 ظہر کی سنتیں 4 ظہر کے فرض کے بعد، تو ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 8 ہو گئیں جی۔ ٹوٹل تھی کتنی؟ 12، رہ کتنی گئیں؟ 4۔ وہ کون سی ہیں؟ مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کے فرض کے بعد 2 سنتیں، یہ 12 ہو گئیں۔ 2 فجر کی اور ظہر میں 4 فرض سے پہلے، 2 فرضوں کے بعد، 2 مغرب کی اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد۔ جو شخص ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں محل ملے گا۔ اب کتنا آسان ہے، 12 منٹ ہی لگیں گے نا، 15 منٹ لگ جائیں گے ان 12 سنتوں کے اندر۔ دنیا میں کسی نے محل چھوڑ 10 مرلے کا گھر بنانا ہو اور وہ صرف 12 منٹ محنت کرے تو بنتا اس کا گھر؟ اللہ رب العزت اتنی بڑی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے زندگی پر اس کی جو ہے نا کبھی ناغہ نہیں کی، اور آپ کے اندر نا بہت زیادہ اہتمام تھا کہ شریعت کے حکم کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے پورے 3 دن سوگ جو ہے نا وہ کیا۔ 3 دن کے بعد آپ نے باقاعدہ خوشبو لگائی اور لوگوں کو کہا، بتایا کہ دیکھو اس وقت خوشبو لگانے کی مجھے کوئی ایسی خاص ضرورت تو نہیں ہے، باپ کا انتقال ابھی ہوا، شوہر تو پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ابھی کس کے لیے مجھے لگانا ہے اس عمر کے اندر، لیکن اس لیے لگا رہی ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ سوگ فقط 3 دن تک کا ہے۔ ہاں بیوی وہ 4 مہینے 10 دن، اس کی ترتیب کچھ اور ہے کہ 130 ڈیز وہ پورے کرے گی سوگ کے، لیکن باقی کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ تو جائز نہیں ہے۔ تو اس کو انہوں نے پھر عملاً کر کے دکھایا۔ چوتھے دن ضرورت نہیں ہے خوشبو لگانے کی، لیکن شریعت کا حکم واضح ہو جائے، لوگوں کے اوپر دین کھل کے آ جائے۔ بہت سارا دین ایسا ہے
جو ازواج مطہرات سے امت کو ملا۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے واقعات پیچھے سنے، اب ازواج مطہرات کے کچھ واقعات چل رہے ہیں، آگے بنات جو ہیں نبی علیہ السلام کی صاحبزادیاں ان کے چلیں گے۔ ان میں سے بھی بہت سارا دین ہمیں ملتا ہے، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی یہاں سے ملتی ہے۔ اسی لیے تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھوائی 4 سے، کہ ایک پوری جماعت ہو، ہر طریقے سے امت کو دین پہنچ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی یہ امت تک پہنچے۔ اور تمام امہات المومنین کے جو حجرے تھے یہ سب کے سب آپ سمجھ لیجئے کہ بنات کے مدرسے تھے، اور یہاں سے علم پوری امت کو منتقل ہوتا تھا، دن رات ہوتا تھا۔ خالی مدینہ ہی کی نہیں، دور دراز سے شہروں سے بھی عورتیں آتی تھیں اور باقاعدہ وہ اس کا اہتمام کیا کرتی تھیں، علم حاصل کیا کرتی تھیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ کے والد ابو سفیان جس زمانے میں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ طیبہ آئے تھے اس غرض سے کہ صلح حدیبیہ کی مدت صلح اور بڑھا دی جائے۔ ایک واقعہ ہوا تھا جو پیچھے گزر چکا ہے حدیبیہ کے واقعات میں سے۔ تو جب مدینہ آئے تو اپنی بیٹی کے گھر بھی آئے۔ یہ بیٹی کون ہے؟ مکہ کے سردار کی بیٹی ہے، عام عورت تو نہیں۔ اب وہ باپ جو ہے، باپ بھی ہے، مکہ کا سردار بھی ہے۔ اب وہ آ گئے، جب وہ گھر اندر آئیں تو سامنے بستر بچھا ہوا تھا، انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹی بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، اور کافر جو ہے یہ نجس، اور مشرک جو ہے یہ نجس ہوا کرتے ہیں، ناپاک ہوا کرتے ہیں، تو پاک پیغمبر کے پاک بستر کے اوپر ناپاک جسم نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ محبت کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر انہوں نے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نکاح میں آ گئیں، شاہ نجاشی نے باقاعدہ نکاح کروایا، نبی علیہ السلام نے جب پیغام بھیجا، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو اس وقت پتہ لگا کہ میری بیٹی میرے ہی دشمن کے نکاح میں چلی گئی۔ تو ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسے جوان مرد ہیں کہ ان کی ناک پر زخم نہیں لگایا جا سکتا، یعنی وہ ایسے نام والے اور عزت والے ہیں کہ ہم ان کو ذلیل کر ہی نہیں سکتے۔ ادھر ہم ان سے لڑ رہے ہیں اور ادھر ہماری ہی بیٹی ان کے گھر چلی گئی۔ ایک رخ تو اس کا یہ لکھا۔ اس جملے کا ایک رخ اور بھی بعض علماء نے بعض کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے مولانا مکی صاحب کی سیرت کے بیانات میں 15-20 سال پہلے سنا تھا، اس میں ایک عجیب بات انہوں نے فرمائی۔ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے اندر نا تعصب اور عصبیت اس قسم کی چیزیں بہت بھری ہوئی تھیں۔ تو ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ مکے کے سردار کی بیٹی وہاں چلی گئی تو کہنے لگے اچھا اب تو اسے کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا کہ مکے کے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں، جس کے گھر میں مکے کے سردار کی بیٹی ہو، اسے شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال 44 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اپنی 2 سوکن بہنوں کو بلایا، امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ کو اور حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کو کہا کہ دیکھو بھئی سوکنوں میں آپس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے درمیان بھی کبھی کبھی کچھ ہوتا رہا، آپ مجھے معاف کر دیں، اب مجھے لگتا ہے میری دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو جو کچھ زندگی میں ہوا اس کو درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے معاف بھی کیا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ تو جب یہ سنا، انہوں نے دعا بھی سنی تو خوش ہو گئیں، کہنے لگی کہ بھئی تم لوگوں نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش کر دے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک سبق ملا کہ جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، معاملات رہتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً بھئی معافی مانگتے رہنے چاہیے۔ بھئی کہا سنا معاف، بھئی میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں آپس میں معاملات میں، وہی اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو۔
تو یہ ہماری نا ترتیب ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام زینب تھا، لیکن صفیہ ہی مشہور ہے، ہر ایک کو صفیہ علم ہے۔ صفیہ کسے کہتے تھے؟ اس زمانے میں عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ لڑائی کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوتا اور جو حصہ امام کے پاس یا بادشاہ کے پاس یا جو حکمران ہوتا تھا اس کے پاس آتا تھا، اس حصے کو صفیہ کہتے تھے، چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہ جب اس حصے میں آئی تو صفیہ کہلانے لگیں، اور پھر یہی نسبت ایسی مضبوط ہو گئی کہ آج سب یہی جانتے ہیں۔ تو ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکا تھے، ایک ہوا تھا سلام بن مشکم القرظی سے، بنو قریظہ کا تھا، نواح نہ ہوا، طلاق ہو گئی، اور وہ ایک شاعر بھی تھا، سردار بھی تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان کے والد نے، جو خود ایک بہت بڑے سردار تھے یہودیوں کے، تو انہوں نے بنو قریظہ کے ایک نامور سردار کنانہ بن ابی حقیق سے نکاح کر دیا، جو ابو رافع جو بہت بڑا تاجر تھا، بہت مالدار یہودی تھا اور خیبر کا رئیس تھا۔ یہ ان کا بھتیجا تھا کنانہ، تو کنانہ سے شادی کر دی، اور خیبر کے اندر بہت سارے قلعے، الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ اس قلعے میں، ان قلعوں میں ایک قلعے کا نام تھا قموس۔ یہ شخص خود جو ہے نا کنانہ، قموس قبیلے کا سردار تھا، اور یہ اسی قبیلے کے اندر، اسی قلعے کے اندر جو ہے باقاعدہ لڑائی میں مارا گیا اور جہنم واصل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے رشتہ دار خیبر کی جنگ میں انتقال، مسلمانوں نے ان کو مارا، حتیٰ کہ آپ کے والد بھی، بھائی بھی اور شوہر بھی، اتنے قریبی رشتہ دار بھی جو ہے نا وہ اس نکاح میں قتل ہوئے، اس مطلب جہاد کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ ختم ہوئے۔ حالانکہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی گئی اور اہل کتاب تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہی کتاب پر عمل نہ کیا۔ اچھا، یہ بھی ایک سوال بہت کامن ہے کہ جی کیا جو یہودی تورات پر عمل کر رہے ہیں، انجیل پر عیسائی عمل کر رہے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، تو سب اللہ کی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں، تو بھئی سب ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی دھوکہ، یہ بہت بڑا دھوکہ، اس طریقے سے جو ہے نا نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تورات میں لکھا ہوا تھا آگے آنے والے نبی اور آگے آنے والی کتاب کی اتباع کرنا، یعنی جب انجیل آئے گی تو انجیل کی اتباع کرنا، اور انجیل میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آگے آنے والے نبی اور آگے آنے والی کتاب کی اتباع کرنا، اور تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے آخری نبی کی اتباع کرنا۔ اور حتیٰ کہ حضور نے فرما دیا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں آ جاتے تو قرآن کے بغیر ان کا بھی گزارا نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے باقاعدہ واضح کر کے فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو آئیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے، انجیل پہ نہیں کریں گے۔ تو پرانی کتابوں پر عمل کا مطلب کیا ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرو، اور ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب آخری نبی آخری کتاب آ جائے تو ان کتابوں کو چھوڑ دو۔ اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید پرانی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن کا لفظ ہے، اور ساتھ ہی ان کو ناسخ بھی کر دیتی ہے، منسوخ اب وہ نہیں ہے، اب قرآن ہے۔ تو یہ ایک ہی لڑی کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسے ہوا کہ خیبر کی جنگ ہوئی، فتح ہو گئی مسلمانوں کو، اب یہ قید ہو کے آئیں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی باندی دے دیجئے، فرمایا کہ بھئی دیکھ لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا۔ اب حضرت صفیہ جو تھیں یہ ایک سردار کی بیٹی بھی تھیں، سردار کی بیوہ بھی تھیں، ایک بڑے خاندان کی تھیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو عرض کیا کہ بھئی ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا، آپ کسی عام صحابی کو تو نہ دیں، آپ اگر خود یہ مہربانی کریں، ہماری درخواست قبول کریں، ان کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بات سمجھی، اور آپ نے دحیہ کو کہا بھئی آپ ان کی جگہ کوئی اور لے لیجئے، اور یہ جو ہیں ان کو پھر آپ چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت دحیہ نے بھی بات مان لی، انہوں نے کسی اور کو لے لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خریدا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور آزاد کر دیا۔
اور آزاد کرنے کے بعد اختیار دے دیا، اب بھائی اب تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں نکاح کا پیغام اپنے لیے دے رہا ہوں، مجھ سے نکاح کرنا چاہو نکاح کر لو، نہ کرنا چاہو تمہاری مرضی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ بات پہنچی نبی علیہ السلام کی، فوری طور پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ ہی کو اختیار کروں گی، میں تو کسی اور چیز کو اختیار کر ہی نہیں سکتی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح باقاعدہ نبی علیہ السلام سے ہوا۔ نکاح کے بعد نبی علیہ السلام نے دیکھا ان کی آنکھ کے قریب نے ایک سبز کلر کا نشان ہے، گرین کوئی نشان ہے آنکھ کے قریب۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے 2 خواب سنائے، کہنے لگیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شوہر کنانہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی تو میں نے خواب یہ دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گرا۔ میں جب بیدار ہوئی تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کیسا خواب ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، شوہر نے تعبیر دیتے ہوئے نا زور سے میرے منہ پہ تماچا مارا، کہنے لگی کیا تو یثرب یعنی مدینہ کے بادشاہ کی آغوش میں جانے کی تمنا رکھتی ہے؟ تو میرے مارا۔ پھر کہنے لگی ایک مرتبہ میں نے اسی طرح کا خواب ایک اور دیکھا کہ مدینہ طیبہ کا چاند میری گود میں آ گیا۔ اس وقت پھر میں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مدینہ کا چاند میری گود میں آ گیا۔ تو والد نے بھی زوردار تماچا مارا، کہنے لگی اچھا تو شاہ عرب کی تمنا کرنے لگی ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ دونوں یہودی ہیں پکے، لیکن اس خواب سے پہنچے کدھر؟ تو پھر یہ ہوئی نا بات کہ بھئی پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آ جائیں تو پرانی کتابیں بند اور نیا سلسلہ شروع۔ تو وہ جو نشان تھا وہ نبی علیہ السلام نے دیکھا، پھر آپ نے دعا کی، پھر اللہ نے وہ ختم کر دیا۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اب یہ نکاح ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت صفیہ کے لیے خیمہ بن گیا۔ راستے میں ایک جگہ پہ یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خیمے میں تھیں۔ اس رات پتہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں، وہ ساری رات تلوار لے کے جو ہے نا دروازے پہ کھڑے رہے۔ نبی علیہ السلام نے نہ ان کو فرمایا تھا نہ آپ کو پتا کہ باہر ابو ایوب کھڑے۔ صبح جب باہر نکلے دیکھا ابو ایوب کھڑے، بھئی آپ کیوں کھڑے ایسے الرٹ اور ہاتھ میں تلوار؟ تو پتہ کیا کہا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا، آپ کی زوجہ بن گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن میرے دل میں خیال تھا کہ یہودیوں میں وہ رہی ہیں، یہودی تھیں، یہودیوں کی اولاد ہیں، اور آپ نے ہم لوگوں نے مل کے اس جنگ میں ان کے باپ کو بھی، ان کے بھائی کو بھی، ان کے شوہر کو بھی قتل کیا، اتنے رشتہ داروں کو قتل کیا، تو کہیں آپ کو تکلیف نہ کوئی پہنچائیں، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو میں قریب رہوں اور جاگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو آپ نے ولیمہ بھی کیا۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، یہ انوکھا ولیمہ تھا، بڑا ہی نرالا۔ ہمارا تو غریب سے غریب آدمی بھی چاہتا ہے کہ بھئی ولیمہ ہو تو ذرا کچھ اس میں شان بھی ہونی چاہیے۔ ابھی اسی آنے والی اتوار کو ہمارے ہاں ایک جو ہے نا وہ شادی کا فنکشن ہے، ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں شادیاں، تو بعض شادیاں ادھر ہیڈ آفس میں ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ گھر میں کر دیتے ہیں۔ اب جناب اس دفعہ فرمائش کیا آئی کہ بھئی مرد حضرات نیچے زمین پہ نہیں بیٹھیں گے، وہ ذرا کرسی اور ٹیبل پہ بیٹھیں گے۔ ہمارے ہاں ادھر کرسی ٹیبل کا اہتمام مشکل ہے، یہاں آسان تھا کرنا، کہ پھر ادھر کر دیجئے۔ تو ہمارے ہر آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھی کچھ ایسا ہو جائے، اپ گریڈ کرنے کی، کچھ اوپر سے اوپر کرنے کی۔ اب یہ نہیں ولیمہ کیسے ہوا؟ سفر ہے، نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جو ہے نا صبح ولیمے کے اناؤنس کر دیا، بھئی ولیمہ ہے میرا۔ پھر فرمایا ولیمہ ہوگا کیسے؟ تمام صحابہ کو حکم دے دیا بھئی جس کے پاس جو ہے دسترخوان پہ لے آؤ۔ ولیمہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کا، دو جہانوں کے سردار کا۔ فرمایا جس کے بعد جو ہے لے آؤ۔ اب کسی کے پاس کھجور تھی، لا کے دسترخوان پہ رکھ دی، کسی کے پاس پنیر تھا وہ رکھ دیا، کسی کے پاس ستو تھا کسی نے وہ ستو رکھ دیا، کسی کے پاس گھی تھا وہ گھی رکھ دیا۔ سب نے ساری چیزیں جمع کر لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ میرا ولیمہ ہے اور تم بھی کھاؤ، ہم بھی کھائیں۔ سب نے جناب وہ جو ہے وہ مل کے پورا کر لیا۔ اس ولیمے میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، آقائے دو جہاں کا ولیمہ ہو رہا ہے۔
ہم نے تو قرضہ لے کے بھی کرنا ہے، سود اس پہ بھی اللہ معاف فرمائے ملے تب بھی کرنا ہے، آسانی کو اختیار نہیں کرنا ہم نے۔ شادی کو اللہ نے آسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان عملاً پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ہم نے مشکل بنا دیا۔ یاد رکھیے جس معاشرے میں نکاح آسان ہوگا وہاں زنا نہیں ہوگا، اور جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہوگا۔ تو ہم تو الٹی ترتیب پہ چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں 3 دن قیام فرمایا اور آپ ساتھ تھیں۔ 3 دن کے بعد جب روانہ ہونے لگے نا، اب امی نے اونٹنی پر بیٹھنا تھا، اونٹنی ذرا اونچی تھی، آپ نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا آگے کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنے کے اوپر اپنا قدم رکھا اور پھر اونٹنی کے اوپر سوار۔ شوہروں کے لیے کتنی مثال کی بات ہے کہ بھی گھر والوں کا، بیگم کا خیال رکھنا، عورتوں کی راحت کا خیال رکھنا، بیویوں کی راحت کا خیال رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور باقاعدہ جب وہ اوپر چڑھ رہی تھی تو آپ نے کپڑے سے پردے کا بھی اہتمام کیا۔ صحابہ کرام تو ویسے ہی نگاہوں کے جھکانے والے تھے کہ قرآن کے اندر ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ سے زیادہ پاکیزہ نگاہ، صحابہ سے زیادہ پاکیزہ نگاہیں اور پاکیزہ دل امت میں اور کسی کے تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو اتنے پاکیزہ نگاہ اور دل والوں کے لیے بھی کہ سامنے بھی نبی علیہ السلام نے پردہ کیا کہ بیوی اوپر بیٹھ رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی نگاہ کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، اور ہماری پاکیزگی تو ہم خود جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ جب رات کو یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اگر یہ قیامت کے دن کھل کے آ گئی تو پھر یہ نگاہ اور دل کی پاکیزگی کے دعوے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو پورے سفر میں اسی طرح رہا کہ جب آپ کو بیٹھنا ہوتا نبی علیہ السلام اپنا گھٹنا مبارک آگے کر دیتے، آپ اپنا قدم رکھتے اور اوپر چڑھ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے، بہت ہی عمدہ۔ امی صفیہ فرماتی ہیں کہ میں خیبر سے مدینہ آ رہی تھی تو راستے میں مجھے نیند آ جاتی تھی، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی اونٹنی پہ ہوتی تھی، اور جب نیند آنے لگتی اور میں اس طریقے سے ذرا جھومنے لگتی اور نیند کی وجہ سے میرا سر جو ہے کجاوے سے لگ جاتا، تو نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے سہارا دیتے اور کہتے اے حی کی بیٹی ذرا دھیان رکھ، نیچے نہ گر جانا۔ تو اس طریقے سے یہ سفر محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ پورا ہوا۔ کچھ اور بھی واقعات ہیں جو ان کے ساتھ بالکل بہت ہی خاص ہیں، سب سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حلم اور تحمل، ان کے اندر برداشت بہت تھی۔ جس وقت یہ یہودیوں کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب یہ اپنی کزن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قریب آ رہی ہیں، صحابہ کے پاس آ رہی ہیں، تو ادھر جناب لاشیں ہی پڑی ہوئی ہیں یہودیوں کی۔ اب اس میں تو ان کا باپ اور شوہر اور جناب بھائی بھی تھا۔ اب وہ جو کزن تھی نا ساتھ خاتون، وہ تو چلائے روئے اور برداشت نہ ہو، اور آپ بڑے تحمل سے، بڑے وقار سے اور بڑے سکون سے چلتی ہوئی آئیں۔ یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ عورت ذات کے ہوتے ہوئے غور کریں نا تو یہ بہت بڑے تحمل مزاجی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہودیہ کہہ دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا تو رونے لگیں۔ کچھ اس قسم کی بات ہوئی کہ حضرت صفیہ کے بعد ایک کنیز تھی، تو اس نے پتہ کیا کیا، اس نے حضرت عمر کو جا کے بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ابھی تک ان کے اندر یہودیت کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ بھئی کیا کہہ رہی ہو تم؟ کہا جی ابھی بھی ہفتے والے دن کی عزت اور عظمت وہ کرتی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے اس وقت، بات کو سنا تو اس کی اہمیت تو ان کی نظر میں تھی کہ ایک مسلمان ہو اور وہ یہودی کے دن کی عزت اور عظمت کرے اور اس کو اہمیت دے، اور یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین کے پاس حاضری دی اور عرض کیا کہ بھئی یہ معاملہ مجھے معلوم ہوا ہے، آپ ذرا اس کو ویریفائی کر دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جمعے کا دن جب اللہ نے ہمیں دے دیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی دن چاہے وہ ہفتے کا ہو یا کوئی اس کی عزت اور حرمت کی بات کروں، میں تو صرف جمعے کے دن کی عزت کرتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مطمئن ہو گئے، واپس تشریف لے گئے، بات مکمل ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ تو نے بتایا تھا
یہ بات ان کو کیسے پہنچی، یہ کیا تھا؟ کہنے لگیں کہ بس معاف کر دیجئے، شیطان میرے اوپر غالب آ گیا تھا، تو بس میں نے جا کے ایسی ایک بات بنا دی۔ تو آپ خاموش ہو گئے اور اس کو آزاد کر دیا، اس کو سزا نہیں دی کہ تم نے اتنا بڑا بہتان باندھا، اتنی بڑی غلط بات تم نے میری نسبت سے جا کے آگے جا کے کر دی۔ آپ بس خاموش ہو گئیں، اللہ کے لیے اسے معاف بھی کر دیا اور اسے آزاد بھی کر دیا۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں، اس سے بھی گھر آباد ہوتے ہیں، اس سے بھی انسان کا پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ بڑا آدمی تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح اور ازواج مطہرات کو حضور سے محبت تھی، آپ کو بھی اسی طرح سے محبت تھی۔ جب نبی علیہ السلام بیمار ہوئے نا اور شدت کی بیماری بڑھی، تو اس وقت کہنے لگی کاش آپ کی یہ بیماری مجھے لگ جاتی۔ اب باقی ازواج مطہرات ان کو دیکھنے لگیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفیہ جو کہہ رہی ہے یہ پوری اخلاص نیت سے کہہ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو کہا یہ دل کی بات ہے، جو زبان پر آیا ہے یہ دل کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کا بڑا خیال کیا کرتے، دل جوئی کیا کرتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ سفر میں تھیں، اور بھی ازواج مطہرات تھیں، حضرت زینب بھی تھیں۔ یہ حج کا سفر تھا، تمام ساتھ تھیں۔ ہوا کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ یہ رونے لگیں کہ میں تو پیچھے رہ جاؤں گی، یہ سب آگے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اچھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پہ وہ سوار تھی، ایک خالی چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حضرت صفیہ کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں، مینیج کرتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت زینب کو کہا کہ دیکھو بھی تمہارے پاس ایک اونٹ زیادہ ہے، تو آپ ایسا کرو ایک اونٹ اس کو دے دو، اور سفر بھی ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ کام بھی ہو جائے گا۔ اب شوقن ہوتی ہے نا، یہ عورتوں کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے، کہنے کہ اچھا میں اپنی اونٹنی اس یہودیہ کو دے دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ سنا تو حضرت زینب سے ناراض ہوا، اور 2 مہینے تک ناراضگی رہی کہ یہ کیسے کہہ دیا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی صفیہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، قد سے متعلق، کسی چیز سے متعلق، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی اگر سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو سمندر اس میں مل جائے نہیں، سمندر بھی خراب ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام ایک دوسرے کا وہ خیال بھی کیا کرتے تھے اور قریب لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صفیہ کے پاس گئے، ان کی باری تھی، گھر گئے، ان کے آگے وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ پوچھا بھئی تم کیوں روتی ہو؟ کہا وہ عائشہ اور حفصہ ہیں نا، وہ یوں کہتی ہیں کہ ہم تو بہت افضل ہیں، ہم قریش کے خاندان کی ہیں، اور آپ کی کیا کہتے ہیں بیگم بھی ہم ہیں، اور آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، تو ہمارے پاس تو بڑے اونچے وہ ہیں، نسب ہیں، اور تم تو ایک یہودی خاندان کی ہو اور تمہارا باپ یہودی ہے۔ اس طرح کی بات، مطلب یوں کوئی بات ہوئی، عورتوں میں تو باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ رو رہی ہیں، دل پہ لے بیٹھی کہ وہ قریشی خاندان، اعلیٰ خاندان، نسب اتنا اونچا، اور میرے پاس تو وہ نہیں۔ اب یہ رو رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو کیا فرمایا؟ فرمایا صفیہ تم نے ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ تمہارے باپ حضرت ہارون علیہ السلام، تمہارے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہارے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی تو ایک خاندان اونچا رکھتی ہو۔ تو نبی علیہ السلام بات کو نا ہلکا ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، چھوٹی سی بات کو کوئی پوائنٹ یا ایشو بنا کے آگے نہیں، بس بات کو جس درجے کی تھی اسی لیول پہ اس کو ختم کیا اور معاملہ مکمل کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئی تھیں نکاح کے بعد، آپ کے پاس جتنا سونا تھا وہ آپ نے مختلف لوگوں کو دے کے سارا ہدیہ کر دیا اور اپنے آپ کو اس سے خالی کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں، اللہ نے بڑا ہاتھ میں ذائقہ دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں اکثر بھیجتی رہتی تھی۔ ایک دن باری تھی امی عائشہ کی۔ اب امی عائشہ کی جب باری ہونا اور کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی، امی عائشہ کو بڑی غیرت آتی ہے، میرا دن ہے، میری باری ہے، میں نے کھانا پکایا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام کو میں وہ کھلاؤں جو میں نے پکایا ہے، تو کہیں اور سے کیوں آئے۔ تو امہات المومنین میں سے کہیں اور سے آ جائے تو نہیں، تمام صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ حضور کو نبی علیہ السلام کو امی عائشہ سے زیادہ محبت ہے، تو آپ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن امی عائشہ کے گھر ہوتے، صحابہ زیادہ ہدیے بھیجتے تھے کہ نبی علیہ السلام زیادہ خوش ہوں۔
تو لیکن جب کسی سوکن کی طرف سے ہدیہ آتا تھا نا کھانے پینے کا، تو پھر آپس میں ذرا غیرت جاگ جاتی تھی کہ یہ کیا ہوا، اب ادھر سے کھانے کا پیالہ آیا، کھانا آیا، جیسے کوئی حلوہ کوئی چیز آ گئی، اور نبی علیہ السلام، ہم عائشہ تھیں، انہوں نے برتن لینا چاہا لیکن بے دلی سے لیا، وہ برتن نیچے گرا، جو کھانا تھا وہ بھی ضائع ہوا، برتن ٹوٹ گیا۔ اب اس بات پہ نبی علیہ السلام چاہتے تو ایشو بنا سکتے تھے نا۔ آپ نے کیا کہا لانے والے کو، غارت امکم، بھائی تمہاری امی کی غیرت کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ تو باقی بعد میں ان کو کہا بھی، انہوں نے پوچھا بھی اب اس کا تاوان کیا ہے، حل کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی اسی جیسا کھانا بھیج دو، اسی جیسا برتن بھیج دو، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں ہماری بیوی کوئی برتن کسی سے لے اور ہمارے گھر سے کہیں سے آیا ہو کھانا، اور وہ اس طریقے کا معاملہ کرے، پھر دیکھیں نا تو ہم اس کو اتنے اخلاق سکھاتے ہیں کہ اس کی اگلی پچھلی نسلوں کو گالیوں سے نواز دیتے، اس کے باپ کو اور ماں کو تو اتنے ہی تمغے ہم دیتے۔ اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے ہم اپنی بیگم کے گھر والوں کو بڑی سے بڑی گالیاں دے دیتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی آپ لوگ؟ نہیں تو تحمل مزاجی کی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عجیب شان تھی ان کی۔ نبی علیہ السلام جب عمرہ قضاء کے لیے جا رہے تھے نا، حالت احرام میں آپ تھے، اس وقت نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ قریش کی ہیں، ہماری قریبی رشتہ دار ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، آپ اگر ان سے شادی کر لیں تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور نکاح ہو گیا حالت احرام میں۔ تو یہاں سے امت کے لیے راستہ کھلا، معاملہ کھلا، مسئلہ کھلا کہ احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے، ہاں میاں بیوی والی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اب بہت عالی خاندان کی تھیں، اور قریش کا خاندان اور بہت ساری نسبتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا پیغام آپ کو ملا تو آپ نے فوری طور پر کہا میری جان ہی آپ کے لیے ہبہ ہے، میں اپنے آپ ہی کو آپ سامنے پیش کرتی ہوں، آپ کے لیے پیش کرتی ہوں۔ بہرحال نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ جب روانہ ہوئے تو مقام صرف، وہاں پر جو ہے نا، جو آپ نے پہلی رات گزاری نکاح کی رخصتی کی جو ہوتی نکاح کے بعد، اور وہاں پہ آپ کچھ دن رہے۔ اچھا، عمرہ قضاء کے لیے جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے نا تو نکاح ہو گیا حالت احرام میں۔ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ میں 3 دن کی اجازت دی تھی، بس آپ 3 دن رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، تو آپ نے چاہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں قریشیوں تمہاری بھی دعوت ہو جائے، اہل مکہ کی بھی دعوت ہو جائے، خوشی کا موقع ہے، ولیمے میں تم بھی شریک ہو اور تھوڑا سا ٹائم بھی مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آپ کے ولیمے سے، دعوت سے کوئی سروکار نہیں، آپ چاہیں یہاں سے نکلیں، یہاں سے بس 3 دن پورے ہو گئے، اس سے زیادہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں، آپ جائیں یہاں سے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مکے والوں، نہ مکہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تمہاری ملکیت ہے، تو اللہ کی زمین ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا، ان کو فرمایا کہ بھئی ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، ہمارا معاہدہ 3 دن کا ہے، ابھی چلو یہاں سے۔ تو واپسی کے اوپر، صرف مقام کے اوپر، نبی علیہ السلام وہیں پہ پھر جو ہے ولیمہ بھی ہوا اور باقی سارے معاملات بھی وہاں ہوئے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امہات المومنین نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والی بھی تھیں اور لوگوں کو چلانے والی بھی تھیں۔ بہت سارے مسائل یہاں سے حل ہوئے۔ 2 مسئلے ذرا سمجھیے۔ آپ کے بھانجے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک دن آئے تو دیکھا کہ بال جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے ہیں، پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھانجے نے کہا بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ جو میری بیگم ہے اس وقت ان کے وہ دن چل رہے ہیں عورتوں کے مخصوص، تو اس وجہ سے وہ میرے بال نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے میں آج ایسے ہی نکل آیا۔ کہا یہ کون سی باتیں کر رہے ہو، یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری گود میں سر رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہم آپ کی ساری خدمت بھی کیا کرتے تھے، تو اس حالت میں تو ہم نے کبھی کوئی نبی علیہ السلام سے ایسی بات نہیں سنی۔ اور پھر پوچھا بیٹا کیا ہاتھ میں بھی یہ کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہاتھ تو پاک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس طریقے سے بہت خوبصورت انداز سے معاملے کو سمجھا دیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک آپ کی باندی تھی، اس کا نام تھا ہدیہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر گئی
گھر جا کے دیکھا کہ شوہر کا بستر الگ لگا ہوا ہے اور بیوی کا جو بستر ہے وہ دور الگ لگا ہوا ہے۔ اب یہ باندھی آئی، کہنے لگی کہ بھئی میں نے تو وہاں ایسا دیکھا ہے، لگتا ہے میاں بیوی میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کیوں دور دور رہتے ہیں؟ اب جیسی خبر ملی نا، فوری طور پر اپنے بھانجے کو بلایا، عبداللہ ابن عباس، ہاں بھئی یہ کیا خبر ہے بھئی، تم ادھر ہو وہ ادھر ہے، یہ کیوں، یہ دوریاں کیوں ہیں؟ انہوں نے وہی بات کہی، انہوں نے کہا بھئی آج کل ان کے ایسے ایام چل رہے ہیں جن میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے ہم دور دور رہتے ہیں۔ تو فوری طور پر جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، اس حالت میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بستروں پہ ہمارے ساتھ ہی آرام فرمایا کرتے تھے، یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تو آپ کی گھریلو زندگی کا جو دین ہے، معاشرتی زندگی کا جو دین ہے، وہ امہات المومنین سے امت کو آگے پہنچا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم سب سے زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ ایک سوگن دوسری سوگن کے لیے تعریف کے الفاظ، یہ باتیں بھی ہماری سمجھنے والی ہیں۔ اچھا، آپ سخی بہت تھیں، لوگوں کے کام آتی، لوگوں کی مدد کرتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، آپ نے بہت زیادہ قرضہ لے لیا، لوگوں سے قرضہ لے کے بھی لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بہت بڑی اماؤنٹ قرضے میں لے لی، کسی نے کہا تو واپس دینا مشکل ہو جائے گا، اور ویسے بھی آپ نے کسی کی مدد ہی کرنی ہے تو واجب تو نہیں ہے نا قرضہ لے کے کریں، آپ کے پاس ہوتا آپ دے دیتی، ضرورت اس وقت زیادہ ہوگی، کسی کی ضرورت تو بڑی اماؤنٹ قرض لے کے آگے کسی کو دے دیا۔ کہنے لگی کہ بھئی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ادائیگی کا انتظام خود فرما دیتے ہیں۔ نیتوں کا بڑا تعلق ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر بڑا معاملہ ہے کہ اگر ہماری نیت قرضہ لیتے ہوئے صحیح اور خالص ہے کہ ہمیں واپس کرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ رہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک کنیز جو تھی اس کو آزاد کر دیا، صدقے کی عادت تھی، خرچے کی عادت تھی، انفاق فی سبیل اللہ کی۔ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، جب بعد میں پتہ چلا نا کہ آپ نے یہ کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میمونہ جو کیا اچھا کیا، لیکن اگر یہ تم اپنے فلاں رشتہ دار کو جو تمہارے ماموں ہیں ان کو تم دے دیتی تو تمہیں 2 اجر ملتے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری بات ہے، کیا قریبی رشتہ داروں کو پیسہ نہیں دیں گے، مدد نہیں کریں گے، دور جا کے کسی کی مدد کر دیں گے۔ بعض جگہ یہ بھی ہے، سب ایسا نہیں کرتے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی داد رسی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو سپورٹ کرنا، فائنینشیل سپورٹ، مورل سپورٹ، یہ سب سنت ہے۔ اللہ کی شان، جہاں آپ کا نکاح ہوا، جہاں آپ کا ولیمہ ہوا، وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا۔ اور یہ مکہ مدینہ جاتے ہوئے جو چیک پوسٹ آتی ہے، بالکل یہ آن دا روڈ ہے۔ یہ جزاک اللہ جی، دیر سے آئے آج آپ۔ اچھا جی، چند منٹ میں ہم اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک باقی رہ گئی ہیں، تو اگلی دفعہ کا انشاءاللہ ہم بنات کے اوپر ہی بات کریں گے۔ وہ شروع کا کچھ وقت جو نا نیو ایئر نائٹ نے لے لیا، تو اس کو ہم تھوڑا سا بھی چند منٹ اور لے کے، اب آخری ہیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور مصر کے بادشاہ انہوں نے آپ کو یہ ہدیہ کی تھی۔ یہ وہاں کی شہزادی تھیں، بڑی تھیں اور بڑے شان والی تھیں، تو ان کا نام ہے قبطیہ سے ماریہ قبطیہ۔ مصر کے اندر قبطی قوم جو ہے نا وہ رہتی تھی، اور مقوقس جو تھا یہ شاہان مصر کا لقب تھا، جیسے قیصر، کسریٰ، فرعون یہ بھی لقب ہیں، تو مقوقس یہ مصر کا بادشاہ تھا، تو شاہان مصر کا اس زمانے میں لقب یہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مقوقس کو کلمہ پڑھنے کے لیے اسلام کی دعوت دی، خط کے ذریعے اس نے جواب بھی دیا، اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن ماریہ قبطیہ اور ساتھ سیرین ان کی سگی بہن
یہ دو جو بڑی شان والی تھیں ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بطور باندی بھیجا، اور ساتھ 1000 مثقال سونا، سفید کپڑے کے 20 تھان، دلدل نامی خچر، اور اسی طرح اور بھی چیزیں روانہ کی نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ راستے میں کیا ہوا؟ یہ دونوں بہنیں آ رہی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لے کے کون آنے والے ہیں؟ حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے راستے میں ان دونوں کو کلمے کی، اسلام کی دعوت دی۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کے دل منور ہو گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا عجیب پہلو ہے، ذرا غور کیجیے گا، بڑا لطیف۔ جو تاریخ کے جو شوقین ہیں نا، ان کے لیے بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے تھے مکہ کی طرف تو راستے میں مصر میں رکے، اور وہاں ایک بادشاہ تھا، اس نے امی ہاجرہ کو ان کو گفٹ کیا، ہدیہ کیا، یہ لے جائیے۔ پھر بعد میں حضرت ہاجرہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور جو پہلی بیوی تھی ان کا نام کوئی بتائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سارہ یہ دونوں میں، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم یہ تو آ رہے ہیں۔ راستے میں مصر کے بادشاہ نے ہدیے کے طور پر ایک جو وہاں کی شہزادی اور ایک اچھی خاتون تھیں، ان کو ہدیے کے طور پہ باندی بنا کے پیش کر دیا۔ تو مصر کی قدیم روایت چلی آ رہی تھی کہ انہوں نے ایک نبی کو ایک باندی گفٹ کر دی، ہدیہ کر دی۔ تو مقوقس نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا، اس نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے یہ بات موجود ہے تو میں بھی وہی کام کروں۔ تو وہ پھر یہ سلسلہ ایسے ہوا۔ تو یہ ایک نسبت جو ہے نا سنت ابراہیمی، اس مقوقس نے اس انداز سے زندہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو تو باندھی تھیں، لیکن اللہ کی قسم بڑی شان والی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک اولاد بھی دی، ان کا نام تھا ابراہیم۔ ایک مرتبہ ابھی جب ابراہیم پیدا ہوئے نا، بلکہ نہیں، پیدا ہونے سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، کہا ماریہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے، آپ نے ابراہیم نام رکھنا ہے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، ابراہیم نام رکھنا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے ابا جان آپ کو سلام ہو۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ مقوقس نے جب بھیجا تھا نا تو لکھ کے بھیجا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 باندیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑے مقام اور مرتبے کی مالک ہیں، یعنی ان کی بڑی عزت اور تکریم ہے یہاں پہ۔ کہنے کو باندی ضرور ہیں لیکن حقیقت کے اندر تو بڑی شان والی ہیں۔ تو ماریہ قبطیہ سے نبی علیہ السلام نے خود نکاح کیا، اور ایک دوسری جو تھی ان کی بہن سیرین، ان کو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے حضرت ماریہ کو بیٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، چاند سا بچہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کی پیدائش کی خوشی میں اپنے غلام ابو رافع کو انعام بھی دیا۔ 7ویں دن آپ نے عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی جو ہے وہ خیرات کی گئی، بال زمین میں دفن کر دیے گئے۔ تو عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر وسائل نہ ہو، تنگی ہو تو بات کچھ اور ہے۔ آج کسی نے پوچھا عقیقے کے بارے میں کہ جی بازار سے گوشت لے کے کام کر دیں، میں نے کہا نہیں بھائی، جانور ذبح کرنے کی بات ہے، بازار سے گوشت لے لینا یہ بات پوری نہیں ہوتی۔ آج کل ہم لوگ نا ہر جگہ شارٹ کٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں شارٹ کٹ مل جائے، تو بازار سے گوشت لینا عقیقہ نہیں ہوتا۔ جانور ذبح کرنا، لڑکا ہو تو 2، لڑکی ہو تو 1، باقی گنجائش کے حساب سے ہے۔ اگر وسائل نہیں ہیں تو لڑکے کے لیے بھی 1 کیا جا سکتا ہے، اور یہ بعد میں کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، قربانی کے جانور کے ساتھ بھی یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 18 مہینے 1.5 سال کے قریب زندہ رہے۔ طبیعت بہت کمزور تھی، بیمار رہے۔ تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو تھیں، ان کی دیکھ بھال میں دن رات پھر لگی رہتی، بڑا خیال کرتی۔ اور جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کے بیٹھ گئے اور کچھ فرمایا، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ صحیح الفاظ ترجمے کو میں سنا سکوں۔ سنیے، یہ کن کے الفاظ ہیں؟ رحمت للعالمین کے،
آقائے دو جہاں کے۔ ان الفاظ کو اس ذرا نظر سے سنیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہیں۔ چھوٹا بچہ جس کی زندگی کے آثار اب کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کیفیت میں نبی علیہ السلام نے بیٹے کو گود میں لیا، کہنے لگے اے ابراہیم ہم تجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتے۔ پھر سن لیجئے، اے ابراہیم ہم تجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتے۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اپنے محبوب اور پیارے بیٹے کا جو ہے وہ بوسہ لیا اور فرمایا اے ابراہیم اگر اللہ تعالیٰ کا حکم حق نہ ہوتا اور وعدہ سچ نہ ہوتا کہ ہمارے بعد والے پہلے والوں سے جا ملیں گے تو ہم ایسا غم مناتے جو اس غم سے زیادہ شدید ہوتا، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اوپر مغموم ہیں، آنکھ رو رہی ہے، دل رنجیدہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کلمات نہیں کہہ سکتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا حکم حق ہے، اور جو پہلے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے پاس جا رہا ہے، یعنی بعد میں ہم نے بھی آنا ہے تو ملاقات تو ہے، تو ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اور ہم اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ، ان کو بھی تو غم ہوا نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، 18 مہینے کا بچہ دنیا سے چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میرے بیٹے ابراہیم کی دودھ پیتی عمر میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں دودھ والیوں کا انتظام بھی کر دیا، تسلی بھی دینا۔ تو غم کے موقع پہ اپنے آپ کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تسلی دینا، حوصلے سے رہنا، یہ بھی بات ہے۔ اچھا جی، اس دن ایک عجیب واقعہ بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جنت البقیع میں دفن ہیں، تو آپ جنازہ پڑھا کر جب واپس آئے تو سورج گرہن ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، اور کسی نے یوں کہہ دیا کہ شاید کہ ابراہیم کے غم میں سورج بے نور ہو گیا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب سورج گرہن یا چاند گرہن کا معاملہ ہوتا نا تو اس کو کسی بڑے واقعے کے ساتھ منسوب کر دیتے۔ اس قسم کی جاہلوں والی باتیں اس زمانے میں تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور زندگی سے گرہن نہیں لگتے۔ ان کا سورج کو گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کا کسی اور قسم کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت اس بارے میں حاملہ عورت سورج گرہن چاند گرہن کے وقت باہر نہ نکلے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اور بس کوئی اور چیز نہیں ہے کہ فلاں کو کچھ ہو جائے گا اور فلاں کو کچھ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل گوشہ نشین رہیں، اور وہ اپنے گھر میں رہتی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ اطہر پر حاضر ہو کے سلام پیش کرتی، یا اپنی بہن سیرین سے ملنے کبھی چلی جاتی، یا کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر سے گزر جاتی، بس، ورنہ باقی سارا وقت انہوں نے اپنے ہی گھر میں حجرے میں گزارا۔ اور اب اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال بھی ہوا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہو گئی۔ امہات المومنین کے بارے میں الحمدللہ بات ہماری مکمل ہو گئی۔ کچھ جو اگلا ہمارا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کا انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلی بدھ انشاءاللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔